کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونی شدنی ہے، یعنی ہو کے رہے گی اور اس کا وقوع پذیر ہونا اٹل ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب النجوم طمست، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ان کے نشانات مٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کی روشنی، یا انہیں ختم کر دیا جائے گا، یعنی ان کی وہ حیت اور کیفیت نہیں رہے گی جو اس وقت ہے، انہیں توڑ پھوڑ کے کسی اور حیت کے اندر اور کسی اور رنگ کے اندر اللہ رب العزت بدل دے گا۔ تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ زمین بھی اس حالت میں نہیں رہے گی جس حالت میں اب ہے، اس کی حقیقت حیات جو ہے وہ بدل جائے گی، ماہیت بھی بدل جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور اسی طرح یہ کائنات بھی ساری بدل جائے گی۔ تو دونوں معنی کیے گئے ہیں، ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی، او محقت ذواتھا، یا ان کی جو حقیقت اور ماہیت ہے اسے بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، فَرَجَ یفرج، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، فرجت کھول دیا جائے گا آسمان، اور فتحت السماء فکانت ابوابا، کہ فتحت دونوں قراتیں میں رحل ہوں گی۔ ہاں، فتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور آسمان کا کھلنا انشقاق کی صورت میں بھی ہوگا، یا سماء انشقت، اور انفطار کی صورت میں بھی ہوگا۔ انشقاق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، شگاف پڑ جانا اس کا، اور انفطار کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر دراڑ آ جانا اور اس کا یتفطرن من فوقہن، آسمان جو ہیں وہ اوپر سے پھٹ جائیں۔ تو پھٹنا، انشقاق اور انفطار، اس کے لیے یہ بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب کہ آسمان کھول دیا جائے گا، اب دروازے بن جائیں گے اور اس کے اندر شگاف اور دراڑیں جو ہیں وہ رونما ہو جائیں گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اب یہ بڑی بڑی چیزیں اس کائنات کے اندر ہیں جن کو انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے اور یہ اسی طرح ہیں، ستارے چمک رہے ہیں، آسمان کھڑا ہے، زمین کھڑی ہے، پہاڑ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو آتا ہے کہ قیامت آئے گی تو یہ سب کچھ درم برم ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب کچھ بدل جائے گا، نہ یہ ستارے رہیں گے اور نہ یہ آسمان رہے گا، اور نہ ہی زمین کے اوپر یہ فلک بوس پہاڑ رہیں گے جن کی جڑیں بھی بہت نیچے تک گئی ہوئی ہیں۔ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے زمین میں گاڑا ہوا ہے، اس کے نیچے سے کتنا کتنا پتھر نکلتا ہے اور اس کے نیچے پھر بھی پتھر ہی ہوتا ہے۔ اب سعودی عرب میں انہوں نے یہ جو پہاڑ ہیں ان کے نیچے تہہ خانے بنائے ہیں، 3 4 4 منزلہ نیچے چلے گئے ہیں، پہاڑوں کے اوپر پہاڑ ہے اور نیچے 3 4 منزل جو ہے نا وہ انہوں نے تہہ خانے بنا دیے ہیں بیت اللہ کے آس پاس، تو وہ سارا پتھر ہی ہے نیچے، جڑیں اس کی پتہ نہیں کہاں تک نیچے گئی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے تک جو ہے نا یہ سلسلہ گیا ہوا ہے، اس کے اندر تک اس کی جڑیں۔ تو یہ پہاڑ نصفت، ان کو نصف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اڑا دینا، انہیں اکھاڑ دیا جائے گا اور اکھاڑ کے انہیں بالکل ذرات اور راکھ کی طرح اور ریت کی طرح بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ ینسفھا ربی نسفا فقل یسألونک عن الجبال فقل ینسفھا ربی نسفا فیذرھا قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اللہ رب العزت کو پہاڑوں کو اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ پہاڑوں کا اس طرح ہو جانا کہ یہ بالکل ہباء منصورہ ہو جائیں اور اڑتے ہوئے ذرات کی طرح ہو جائیں، یہ اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آج کل یہ جو دھماکے کرتے ہیں اور ان دھماکوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے ٹکڑے جو ہیں پہاڑ کے ٹوٹ کے پھیل جاتے ہیں،
یہ تو عام عمل ہے، پتھر جو ہے نا نکالتے ہیں، یہ دھماکے کے ساتھ ہی نکالتے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتے جیسا ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے۔ ایٹمی دھماکہ جو ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پہاڑ پگھل جاتے ہیں، اس قدر وہ طاقتور روشنی اور اس کی شعاعیں جو ہیں نا وہ وہاں سے نکلتی ہیں کہ جو پہاڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ تو انسان نے ایک قوت کو دریافت کیا اور اس قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے اور پہاڑوں کو پگھلا دیتی ہے، اور اللہ رب العزت کی قوتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ قلیات، پہاڑوں کو اکھاڑ دیا جائے گا اور اڑا دیا جائے گا انہیں۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب کہ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اقتا یؤقت یا وقتا یوقت، یہ واو کو حمزہ میں بدل دینا جب اس پر ضمہ ہو تو یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے۔ توقیت وقت، اور وقیتا یا اقیتا یہ واو کا حمزہ بنا دیا گیا ہے، اور اصل اس کی یہی ہے کہ یہ وقت سے نکلا ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ وُقِّتَتْ، اور جب کہ رسول، اور وقتت یعنی وہ رسول مقرر کیے جائیں گے، تو رسول مقرر کیے جائیں گے، اصل میں اس کے اندر ایک لفظ کی تضمین ہے، یعنی وقت لہم، جب کہ رسول کہ ان کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا، تو ان کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا، تو یہ جو لہم جار مجرور تھا اس کو اس کے اندر جو ہے وہ مضمون کر کے، یعنی اس کے ضمن میں اس کو داخل کر کے فعل جو ہے مجہول ان کے لیے اس کو بنا دیا کہ الرسل اقتت، یعنی اقتت لہم، تو لہم کہنے کی بجائے اقتت کے رسولوں کے لیے، رسولوں کو مقرر کیا جائے گا، تو اس کا معنی انہوں نے کیا ہے جمعت وعین لها الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على اممهم، رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا کہ شہادت دینے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور کیسے ہے وہ آیت، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، اور الم یاتکم رسل منکم، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے وقت مقرر کیا ہے کہ اب فلاں نبی اور اس کی قوم لائی جائے، اور ان کے بارے میں نبی سے پوچھا جائے گا، رسول سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو پہنچا دیا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں پہنچایا، تو وہ انکار کریں گے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب وہ انکار کریں گے ہمارے پاس تو نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس گواہ ہے، تو وہ کہیں گے کون گواہ ہے، تو کہیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسولوں کے حق میں گواہی دینے کے لیے کھڑا کرنا ہے، اور اس امت کے ایمانیات کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ یہ پہلے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ان الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا لهم عذابا الیما، تو ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، نام بنام جن کا تذکرہ ہوا اور جن کا ذکر نہیں ہوا بالاجمال، اللہ رب العزت نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کچھ آپ کو بتائے ہیں اور کچھ نہیں بتائے، تو جو بھی اللہ کے رسول آئے ہیں ہم تمہارا سب کے اوپر ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، شہداء علی الناس، یہ جو موجود لوگ ہیں اور آنے والے ہیں ان کے سامنے بھی تم نے دین کی گواہی دینی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے تمہارے سامنے دین کی گواہی دی ہے، اور قیامت والے دن لوگوں کے اوپر بھی گواہ بن کے آئیں گے، اور وہ پھر کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے لیے کیسے گواہی دے رہے ہیں، یہ تو بعد میں آئے، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری کتاب میں پڑھا
کہ تیری کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہ ہر بستی کے اندر جو ہے نا وہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تیرا قرآن ہم نے پڑھا، تو یہ قرآن جو ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پر ایمان رکھنا، اور اس علم کی وجہ سے جو قرآن پر یقین اور پورے وثوق کے ساتھ انہوں نے قرآن کے اوپر اعتماد کیا اور اس کو مان لیا، اس کی بنیاد پر وہ علم کی بنیاد پر گواہی دیں گے، حالانکہ دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے تو گواہی علم کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جس چیز کو جان لیا جائے اس کی بھی انسان گواہی دے سکتا ہے، دیکھنے والی چیز کی بھی انسان گواہی دیتا ہے۔ تو یہ لوگ بعض اوقات اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں تو تبھی گواہی دیں گے، تو اللہ کے رسول نے بھی گواہی دینی ہے، آپ کی امت نے بھی تو گواہی دینی ہے۔ امت دیکھتی ہے؟ امت تو نہیں دیکھتی، جانتی ہے کہ ان تک اللہ کے رسولوں کی بات، جب اللہ کے رسولوں نے بات پہنچائی اور اللہ نے قرآن میں بیان کی، علم کی بنیاد پر وہ گواہی دیں گے، اس لیے دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، علم کی بنیاد پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ تو وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، تو رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اللہ اکبر، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے، اجلت یہ کارروائی جو ہے مؤخر کی گئی ہے، یہ جو صورتحال ہے کس دن کے لیے یہ مؤخر کی گئی۔ اجل یؤجل، تعجیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اجلا جلدی کر دینا، اور اجیلا مؤخر کر دینا۔ تعجیل جو ہے یہ تاخیر کے معنی میں ہوتا ہے، اجل وقت مقرر کو کہتے ہیں اور عجل جلدی کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اجلا جلدی کرنا اور تعجیل مؤخر کرنا، اجل یؤجل سے اجلت، یعنی کس کے لیے یہ مؤخر کیا گیا ہے، لیوم الفصل، اور یہ اس دن کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کی ہولناکی ظاہر کرنے کے لیے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، استفہام کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا ہے، اور وہ کتنا ہیبت ناک اور ہولناک اور عظیم دن ہوگا، جس دن سارے نبی بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے اور ہر انسان بھی بہت ہی گھبراہٹ کے اندر اور پریشانی کے عالم میں ہوگا، اور ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اور اس کی ہولناکی اور اس کی جو کرب انگیزی ہے اس کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ لیوم الفصل، اس دن کے لیے، لیوم الفصل جو فیصلے کا دن ہے، اللہ اکبر، تو یہ اس کا بیان ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ یعنی اجلت لیوم الفصل، یہ تاخیر کی گئی ہے لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا معلوم، ما یوم الفصل کیا ہے فیصلے کا دن، وہ اتنا عظیم اور اتنا ہولناک اور اتنا ہیبت والا دن ہے، اس پر اتنا اس دن اتنا خوف لوگوں کے اوپر طاری ہوگا کہ کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، اور کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، اور کوئی کسی کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ لا تملک نفس یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سب اختیار اس دن اللہ کا ہوگا اور کسی کے ہاتھ میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ما ادراک ما یوم الفصل، وہ اتنا عظیم اور ہولناک دن ہوگا کہ اس کی جو اصلیت اور ماہیت ہے اس کا اس وقت احساس اور ادراک نہیں ہو سکتا، انسان جان نہیں سکتا کہ وہ کیسا پرہول دن ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہوگی، ہلاکت اور بربادی ہوگی، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کی مطلوب آیات کو جھٹلاتے ہیں جو نبیوں پر نازل کی گئی، اس کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ کی ان نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں جو اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی انسان کو دعوت فکر دے رہی ہیں،
لیکن وہ ان ساریوں کو ہی جھٹلا دیتے ہیں، ان سب کو جھٹلا دیتے ہیں، اور ان سے آنکھیں بند کر کے تو اس تکذیب کے اندر جیسے پہلے ذکر کیا تھا، تو یہ ساری چیزوں کی تکذیب آ جاتی ہے۔ اللہ کی تکذیب کہ اللہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کی تکذیب کہ اس کے سامنے پیش نہیں ہونا، اللہ کی آیات کی تکذیب، اللہ کے رسولوں کی تکذیب، اللہ کے احکام و شرائع کی تکذیب، جتنی بھی کوئی تکذیب کرتا ہے اس کے لیے اس کے مطابق سزا ہوگی۔ اور اسی لیے تو جو جس کی تکذیب کرنے والا ہے، اگر کسی نے سب چیزوں کی تکذیب کی ہے تو وہ بڑا مکذب ہے، اس نے سب کی تکذیب کر دی، اللہ کی بھی، اللہ کی ملاقات کی بھی، اللہ کی آیات کی بھی، اور اللہ رب العزت کے وعدوں کی بھی، اس کے وعیدوں کی بھی، تو وہ تو بڑا ایسا مکذب ہے کہ اس نے ساری تکذیبوں کو جمع کر لیا۔ اور کئی ہیں جو بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، تو پھر اسی کے حساب سے جو مختلف ان کے درجات اور مراتب ہیں، جیسے جنت کے درجات اور مراتب ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی درکات ہیں۔ تو جو بڑے مجرم ہیں ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے گا جو زیادہ سزا اور زیادہ وہاں تعذیب اور زیادہ عقاب ہے، اور بعض جو ہیں وہ کم درجے کے ہوگے، اسی طرح اس کے اندر درکات ہیں، جنت کے اندر درجات ہیں۔ تو یہ تکذیب کا جو تعدد ہے، 10 بار یہ آیت آئی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، کبھی تو اسی چیز کا جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، تو یہاں جو اوپر ذکر آیا ہے وہ اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں ہیں، جیسے ہوائیں ہیں، یا اللہ رب العزت کی مخلوقات ہے جیسے فرشتے ہیں، ان کی تکذیب کرنے والے، اور اسی طرح قیامت کی تکذیب کرنے والے، اسی طرح اللہ کی توحید کی تکذیب کرنے والے، اسی طرح اللہ رب العزت کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے، اور قیامت کے بارے میں اور اللہ کے احکام و شرائع کے بارے میں جو اللہ رب العزت کے رسول خبریں دیتے ہیں اس کی تکذیب کرنے والے۔ تو یہ جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اللہ اکبر۔ تو ویل یومئذ للمکذبین یعنی وہ دن جو ہے ان کے لیے تباہی کا دن ہوگا اور ہلاکت کا دن ہوگا، لیکن وہ ہلاکت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ آئی اور انسان ختم ہو گیا، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، مرنا بھی نہیں اور جینا بھی نہیں، مر کے جینا ہے اور جی کے مرنا ہے انسان نے۔ اللہ رب العزت اس دن کے ان شدائد سے اور ان ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت وہ دن ہمارے لیے آسان فرما دے۔ باقی انشاءاللہ العزیز پھر اگلی مجلس میں اگلی بات کریں۔